السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کل کی شادیاں۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان عالی شان ہے، پارہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21 سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ یہاں ہم قرآن مجید میں آیت میں مطلقاً فرمایا گیا، کسی ایک چیز کو قید کر کے نہیں فرمایا گیا کہ عبادت کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یا کسی اور چیز کو خاص کر کے ذکر نہیں کیا گیا، یہاں مطلقاً فرمایا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تو یہ عبادت کیسی کرنی ہے، عبادت کیسی کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، اور اخلاق کیسے رکھنے ہیں، سب کچھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ لیکن ہمارا جو طرز زندگی ہے، وہ ہمارا جو معاملات ہے، تو ہم اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف عبادت کے معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رہا معاملات اور شادی بیاہ کا معاملہ اور دیگر معاملات جو ہے، اس معاملے میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید میں مطلقاً اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو جس طرح عبادت کے معاملات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو اسی طرح شادی بیاہ، لین دین کا معاملہ یا ہر معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں خاص طور سے جو ہے بالکل شریعت کو پس پشت رکھی جاتی ہے، اور شریعت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا جو ہے مشکل ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، اور نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ آج جو ہے معاذ اللہ زنا آسان ہو گیا ہے، لیکن نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے شریعت کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کئی نکاحیں کی، آپ نے کئی شادیاں کی، آپ کا سب سے بڑا ولیمہ یہ تھا کہ ایک بکری کو ذبح کر کے آپ نے جو ہے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ سب سے بڑا ولیمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن باقی جو ولیمے تھے تو اس سے بھی مختصر تھے۔ تو مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اور عمل کر کے بتایا بھی کہ تمہارے نکاح جو ہے آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج دیکھا جائے کہ نکاح کو بالکل ہم اپنے رواجوں کی وجہ سے، اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہم جو ہے بالکل نکاح کو مشکل بنا دیے ہیں، جس کی وجہ سے آج زنا کا بازار عام ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ شادی بیاہ کا معاملہ کو دیکھ لیجئے کہ شادی بیاہ میں کہ جب کوئی ڈیٹ وغیرہ جو ہے کرنی ہوتی ہے تو کسی عالم دین کو بلایا جاتا ہے کہ کوئی اچھی تاریخ جو ہے دیکھیے ہماری بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ تو اب اچھی تاریخ سے مراد کیا ہے ان کی تاریخ جو ہے میں کوئی آج کیلنڈروں میں بھی بعض نہ جانے کس حساب سے وہ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ بعض تاریخوں کو منحوس لکھا جاتا ہے کہ یہ دن منحوس ہے، یہ دن نحوس تاریخ ہے، یہ تاریخوں میں جو ہے بالکل شادی نہیں کی جاتی ہے۔ چنانچہ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، ہر دن اچھا ہے، ہر تاریخ اچھی ہوتی ہے، کوئی دن یا کوئی تاریخ جو ہے بری نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن ہم یہاں بالکل احتیاط برتتے ہیں، کوئی کیلنڈر میں اگر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ تاریخ نحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، تو اس دن میں ہم کچھ بھی ہو جائے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم یہاں بالکل ہم اس کو احتیاط برتتے ہیں کہ نہیں، اس تاریخ میں ہم کو نکاح نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟
تو لیکن وہیں پہ جب ہم تاریخ کے معاملے میں اتنا احتیاط برتتے ہیں، لیکن وہیں پہ شادی بیاہ کا معاملہ دیکھیے کہ شادی ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، 1 ہفتہ سے پہلے خرافات، ناجائز کام، بالکل ڈی جے، گانے، یہ سب جو ہے بج رہے ہوتے ہیں، عورتیں ڈھول بجاتی ہے، ڈھول بجا کے گیتیں گاتی ہے، تو یہ سب کام کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ پھر اس کے بعد شادی کے دن دیکھیے آپ ڈی جے بجا کر جو ہے وہ بارات نکالی جاتی ہے، ولیمے میں جو ہے ڈی جے بجایا جاتا ہے، اور پھر طرح طرح کے ناجائز وہ حرام کام جو ہے شادی کے موقع پہ کیے جاتے ہیں۔ یہاں اس کی کوئی جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سب حرام کام جو ہو رہے ہیں، تو اس حرام کام کی جو نحوست کی جو ہے وہ بچے پر پڑے گا، یا پھر جو میاں بیوی کے جو رشتہ ہے اس رشتے پر کہیں اس کا برا اثر نہ پڑ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ لیکن تاریخ میں جو ہے ہم دیکھا جاتا ہے کہ تاریخ بالکل اچھی ہونی چاہیے، اس تاریخ جو نحوست تاریخ جو لکھی گئی ہے کیلنڈر میں، اس تاریخ میں نکاح نہیں کرنی ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے سرکار غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے ایک سیب جو ہے آپ نے جو دریا میں بہہ کے چلا گیا تھا، جب آپ نے اس کو اٹھا کے کھا لیا تو آپ نے بعد میں کھانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ یہ کسی پیڑ کا ہوگا اور اس پیڑ کا کوئی مالک ہوگا، اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر کھا لی ہے، تو کہیں اس کا اثر میرے آنے والے بچوں پر جو ہے اس کا برا اثر نہ پڑ جائے، اسی لیے آپ نے اس کے پاس جو الٹے پاؤں گئے، اس کے مالک کو تلاش کیا، اس سے معافی مانگی، اس نے کہا کہ کئی سال باغ کی خدمت کرنی پڑے گی، آپ اس پہ راضی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ان کی جتنی مدت بتائی تھی اتنی مدت پوری ہو گئی تو کہا اب معاف کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری ایک بیٹی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی، جو لنگڑی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے اور ہاتھوں کی لونجی ہے، لیکن آپ نے یہ سارے عیب جب اگرچہ اس کا مطلب جو کچھ اور تھا، لیکن ظاہری تو یہی بتایا گیا تھا کہ مکمل وہ عیب دار ہے، لیکن سرکار غوث پاک کے والد راضی ہو گئے، اس لیے کہ کیونکہ اگر میں یہ ان کی شرط نہیں مانتا ہوں اور یہ مجھے معاف نہیں کیا تو پھر اس کا برا اثر بچے کو پڑے گا۔ تو یہاں اتنا احتیاط برتے آپ نے، جس کی وجہ سے جب ایسی سرکار غوث پاک کی والدہ اور والد جب اتنے نیک اور صالح جو بالکل شریعت کے پر مکمل عمل کرنے والے، جب ان دونوں کا جب ملن ہوتا ہے تب جا کے پھر غوث پاک کا جنم ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں حرام کام کھلے عام کر رہے ہیں، کھلے عام جو حرام کام کیا جا رہا ہے، ڈی جے بجایا جا رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں اور گانے گائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے گندے رسمیں جو ہے کی جاتی ہے، لیکن اس کی جو ہے پرواہ نہیں کرتے کہ اس کی نحوست، اس کی جو ہے اس کا برا اثر جو ہے شادی پر پڑ سکتا ہے۔ تو حالانکہ یہاں چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارے لیے لوگوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری زندگی کیا ہے اس معاملے شادی بیاہ کے معاملے میں کہ بالکل سمپل کیا جائے، بالکل نکاح کو آسان بنایا جائے، اس میں بالکل خرافات سے پاک کی خرافات نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح دیکھیے، آپ نے حضرت علی سے کروایا، حالانکہ حضرت علی کے پاس اس وقت بظاہر رہنے کے لیے آپ کے پاس گھر بھی نہیں تھا، آپ نے جو ہے نہ سونے کے لیے ان کے پاس کوئی بستر کا انتظام تھا، تو یہ سب جو ہے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول نے اپنے بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور پھر دنیا والوں کو بتایا کہ یہ مت دیکھنا کہ کہ میرا داماد بالکل امیر ہونا چاہیے، چاہے اخلاق اس کا سڑا ہوا ہو، گلا ہوا ہو اور بالکل وہ گندا ہو، اس کی یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ صرف جو ہے پیسہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی بیاہ کے معاملے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ عمل بنائیں اور نکاح کو جو بالکل سمپل اور آسان کیا جائے، تاکہ اور ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کے ناجائز اور حرام کاموں سے بچ کے جو ہے شادیاں کرائی جائے، تاکہ جو ہے پھر نکاح کی برکتیں جو ہے نصیب ہو دلہا دلہن کو اور آنے والے بچے پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔